السلام علیکم، بکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ مجھے تلاش کرو بائی کائنات شاہ، قسط نمبر 4۔ وارث، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ادیبہ اپنے گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے وارث کو دیکھا۔ جی، وہ روٹھے پن سے بولا۔ اس نے کئی دفعہ بھائی کہنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اسے وارث کہہ کے ہی مخاطب کرتی تھی۔ مجھے ایک دوست کی طرف ڈراپ کر دیں گے؟ وہ فرمائش کرتی ہوئی بولی۔ وارث ہو کے بولتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا، جبکہ ادیبہ رمل کو میسج لکھ کر سینڈ کر چکی تھی۔ ادیبہ اکثر کسی کو میسج کرنے والی ہوتی تو پہلے سے ہی لکھ دیتی تھی، جیسے وہ کام ہوتا وہ سینڈ کا بٹن دبا دیتی تھی۔ وارث کے ہارن بجانے پر وہ جلدی سے کار میں بیٹھ گئی۔ اس کے لیے کوئی بات نہیں تھی۔ وہ اکثر وارث کے ساتھ آتی جاتی تھی، مگر اکثر وارث کے ساتھ ہی جاتی تھی اور کسی کے ساتھ نہیں، اور وارث بھی شاید اسے 2 سے 3 بار ہی لے کر گیا تھا۔ ادیبہ کے لیے وقت بہت کم تھا۔ وقت کم کیوں ہو جاتا ہے؟ محبوب کے ساتھ گزارتے ہوئے وہ سب آ چکے تھے۔ ہنا کو اندلیب راستے سے ہی پک کر چکی تھی۔ ادیان اور فرمان آفس آ چکے تھے۔ اوان اپنے کام سے جا چکا تھا۔ سب مصروف ہو گئے تھے۔ اندلیب حمزہ کو ہاسٹل چھوڑ کر واپس چلی گئی تھی۔ حمزہ سب کچھ سیٹ کرنے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد اوان بھی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آ چکا تھا۔ کھانا لے کر شام ہو چکی تھی۔ حمزہ اور اوان تقریباً آدھا گھر سیٹ کر چکے تھے۔ رات کا کھانا سب ساتھ کھانے والے تھے۔ دھیرے دھیرے سب نے آ جانا تھا۔ اندلیب، فرمان، دامر، ادیان، رات کے کھانے میں پورا اے ڈی گینگ موجود تھا۔ السلام علیکم پیارے لوگوں۔ اندلیب چہکتی ہوئی اندر آئی۔ وعلیکم السلام، آپ ہی کا انتظار تھا ہمیں۔ حمزہ مسکرا کر بولی۔ ہیں واقعی؟ وہ شوق ہوئی۔ اندلیب، وہ گانا بجا دوں؟ فرمان کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ کون سا؟ اندلیب ناسمجھی سے بولی۔ آئیے، آپ کا انتظار تھا۔ فرمان کے بجائے دامر بولا۔ 1 منٹ، اب بجائے۔ اندلیب فوراً دروازے پر جھانک کھڑی ہوئی۔ سب مسکرائے اور واقعی گانا بجا۔ وہ ایک ادا سے چلتی ہوئی آئی۔ فرمان نے اس کے پاس پڑا پیاز کا چھلکا اس پر برسایا۔ وہ کشن اٹھا کر اس کے منہ پر پھینک چکی تھی۔ ہم جس کے لیے آئے ہیں وہ کام کریں؟ ادیان بولا۔ شور۔ دامر نے جلدی سے کہا۔ تو سب کو اپنے اپنے کام یاد ہیں؟ ادیان نے سب کی طرف دیکھتے کہا۔ سب نے ہاں میں سر ہلایا۔ اندلیب، تمہیں وارث کو خط لکھنا ہے۔ ادیان نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ ہائے سچی؟ میں تو ضرور لکھوں گی۔ اندلیب تو مانو جھوم ہی اٹھی تھی۔ اور ایک کام اور ہے تمہارا۔ اس دفعہ اوان بولا۔ ہاں کون سا؟ اندلیب منہ بنائے بولی، پھر جیسے جیسے اوان بناتا گیا ویسے ویسے اندلیب کی آنکھیں باہر آ رہی تھیں۔ افسوس پوری باہر نہیں آئے۔ میں کیسے کروں گی سب؟ وہ قدرے جھنجھلائی ہوئی بولی سامنے بیٹھے لوگوں سے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے مس اندلیب، وہ 2 ٹوک بولا۔ اوکے، پر میں کوشش کروں گی۔ اندلیب دانت پیس کر بولی۔ کوشش کرنے سے زیادہ کامیابی ملتی ہے۔ فرمان بولا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اسے تنگ کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ ادیان باہر نکل گیا۔ مان، تم پلیز چپ رہو، اتنا مشکل کام دیا ہے نا ایڈی نے، وہ دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی تھی۔ اوہو، کوئی بات نہیں، تم بس دھیان سے کرنا، ہو جائے گا، ابھی ہفتہ ہے، تم پہلے کبھی فیل نہیں ہوئی ہو، ڈونٹ وری، کر لو گی۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ لیکن یہ بہت مشکل ہے، وہ سانس لمبا کرتی بولی۔ تم کر لو گی۔ اچھا باہر چلیں کچھ کھانے؟ فرمان بولا۔ ہاں چلتے ہیں، آپ لوگوں کے گاؤں جانے کے بعد سے میں گئی نہیں ہوں آئس کریم کھانے، لیکن اندھیرا ہونے سے پہلے مجھے واپس گھر جانا ہے، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ اوکے، ہم جلدی آ جائیں گے، فرمان پر ضد ہوا۔ بل آپ دیں گے نا؟ وہ ابرو اٹھا کر پوچھ رہی تھی۔ آف کورس، تم دو گی، باری تمہاری ہے، وہ اترا کر بولا۔ واہ، آپ کو تو یاد رہتا ہے سب، تب جب میں کہوں آپ نے کیسے آفر کی چلے، اب آپ بھی کیا آپ بھی یاد کریں گے؟ وہ ایک ادا سے بولی۔ فرمان نے گویا ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ ادیان دامر کو چھوڑ کر سب باہر نکل گئے تھے۔ کوئی بات ہے دامر؟ ادیان اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں بچیوں کے لیے پریشان ہوں۔ وہ صوفے سے سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ کیا ہو گیا؟ انہیں تو ادھر ہی آنا ہے نا؟ ادیان چائے پیتے ہوئے بولا تھا۔ وہ کہاں رہیں گی؟ میں چاہتا ہوں دونوں کی شادی کر دوں، وہ لب کاٹتے ہوئے بولا۔ پاگل مت بنو، انہیں بھی پڑھنے دو۔ ادیان سامنے دیکھ رہا تھا۔ حمزہ نے فیملی فوٹو لگائی ہوئی تھی، کسی کے ہاتھوں میں دے دوں پھر پڑھتی رہے، میں ہر وقت اس کی فکر رہتی رہے۔ وہ واقعی فکر مند رہتا تھا۔ کس کی کرو گے پہلے؟ ادیان اب اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مائدہ کی، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ رانین بڑی ہے نا؟ ادیان حیرانی سے بولا۔
ہاں مگر مائدہ کی پہلے، بلکہ ساتھ میں تم بتاؤ تمہاری نظر میں کوئی ہے؟ دامر دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، لیکن زین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے پرفیکٹ لگ رہے ہیں دونوں، ادیان دامر کی رائے لینے جا رہا ہو جیسے۔ زین کے پوچھ لو پہلے بھی، لیکن کوئی مسئلہ نہ ہو، دامر نے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، اور تم بے فکر رہو، ہماری بھی بہنیں ہیں، ہم ان کے لیے بہتر انتخاب کریں گے، اور وہ سب آئیں تو میں گاؤں میں ہی رہیں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں ان سے بھی پوچھتا ہوں انہیں کوئی اور تو نہیں پسند نا؟ دامر نے خیال آنے پر کہا۔ سب کھانا کھا چکے تھے، وہ آئس کریم کھانے گئے تھے اب۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، میرا یقین کریں آپ لوگ، میرا بھروسہ کریں۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ماضی میں دیکھا تھا، وہ ڈر گئی تھی۔ اب اس نے خود پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا اور اب اٹھ کر تصویر کے پاس آئی، جس میں وہ اس جیسی 18 سالہ ایک لڑکی تھی جو یقیناً اس کی ماں تھی۔ وہ اب تصویر کو چھو رہی تھی، جیسے اپنی ماں کو محسوس کر رہی ہو۔ مس یو سو مچ امی، اس نے خود کو کہتے سنا اور پھر باتیں کرنے لگی۔ کسی نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ گھڑی میں اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ اتنا کیا پچھتانا علیندہ، آصفہ پیار سے بولی۔ بس بھابھی، دل نہیں ہے رابطہ رکھنے کا۔ انیلا مسکرائی۔ وہ تو تمہیں چاہتی ہیں، آصفہ نے سوال کیا۔ مگر مجھے ظاہر آپ ہی زیادہ عزیز ہیں، انیلا نے دو ٹوک کہا۔ سدرا کے اشارے پر آصفہ خاموش ہو گئی۔ سدرا بھابھی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی؟ انیلا نے بات بدل دی۔ ابھی سے کروں؟ سدرا ہنستے ہوئے بولی۔ جلدی تاریخ رکھ لیں۔ آصفہ بھی مسکرائی۔ بس باجی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ رونے لگی۔ بھابھی، آپ نے عوان میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا، یقیناً عوان آپ کو ماں کا درجہ دے ہی دے گا۔ انیلا بیگم دلاسا دینے لگی۔ ہاں، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا، آصفہ بھی نم آنکھوں سے بولی۔ سدرا بیگم کی بڑی بہن کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے 2 بچے تھے، عوان اور اریحہ، جو سدرا نے لے لیے تھے۔ یہاں پر بھی سب نے ان دونوں کو بالکل گھر کے بچوں کی طرح رکھا تھا۔ آصفہ بیگم کا بڑا بیٹا نعمان نے اریحہ سے شادی کا کہا، سب فوراً مان گئے۔ ان کی شادی کو تقریباً 4 سال ہو گئے تھے، اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام شفق اور ہما نے رکھا تھا۔ ارمان ہما کا کہنا تھا، اور اریحہ اور نعمان دونوں کا نام ملا کر بنتا ہے ارمان، اس لیے یہی نام ہوگا۔ دوسری طرف عوان جو اریحہ سے بڑا تھا، سدرا بیگم نے اپنی بیٹی سے اسے منسوب کر دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ہی دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی، مگر دونوں ہی بے خبر تھے۔ ان کے نکاح کو 1.5 سال ہو چکا تھا۔ اب رخصتی کا شور اٹھا تھا، سب بہت انتظار میں تھے ان دونوں کی شادی کے لیے۔ خولہ ظہر کی نماز پڑھ کے قرآن لیے بیٹھی تھی، وہ بلند آواز میں تلاوت کر رہی تھی۔ ایک آیت پر اس کی نظر مانو رک سی گئی، اس آیت پر اس نے ہاتھ پھیرا۔ سورۃ الضحیٰ، تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ یہ آیات اسے واقعی سکون پہنچا رہی تھیں، اسے اللہ سے اچھا گمان جو تھا۔ کچھ وقت تک وہ آیت کو دیکھتی رہی اور مسکراتی رہی، پھر آگے کی تلاوت کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد قرآن کو احتیاط سے رکھ کر نیچے آ گئی۔ آج شام کو حنیفہ کی منگنی تھی۔ امید ہے پہچان لیا ہوگا آپ نے مجھے، فون ٹیبل پر رکھتے ہوئے قدم بقدم چلتا ہیڈ فونس لگائے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ کون؟ میں نے پہچانا نہیں، معذرت، سفیر ناسمجھی سے بولا۔ اوہ، مجھے لگا پہچان لیں گے، لیکن افسوس۔ وہ مسکرایا۔ نام بتاؤ، پہچان جاؤں گا۔ سفیر صاحب اب حیرانگی سے بولے۔ کاشان، وہ تلخی سے بول رہا تھا۔ کاشان علی خان، سفیر صاحب اٹک اٹک کر بولے۔ بالکل درست فرمایا، لیکن کچھ خاص پسند نہیں ہے مجھے میرا تعارف۔ خیر چھوڑیں۔ کاشان اب شرارتی مسکراہٹ سے بولا۔ مجھے فون کرنے کا مقصد؟ وہ پسینہ صاف کرتے ہوئے بولے۔ مقصد کوئی نہیں، بس کافی وقت سے آپ کا نمبر تلاش کر رہا تھا، آج میں نے تو کر لیا۔ کاشان نے سفید جھوٹ کہا۔ کس لیے تلاش کر رہے تھے میرا نمبر؟ وہ گھبرا رہے تھے۔ ارے آپ کے پاس میری امانت ہے نا، کاشان 2 ٹوک بولا۔ وہ ٹھیک ہے اور خوش ہے، صاف جھوٹ بولا گیا۔ امید بھی یہی کر رہا تھا میں، ہیڈ فون صحیح کیا تھا اس نے۔ تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، سفیر صاحب خود کو نارمل کرنے لگے تھے۔ اس سے بس میرا ہی واسطہ ہے، کاشان دھاڑا۔ تمہارا کوئی واسطہ نہیں اس سے، اور دوبارہ مجھے فون مت کرنا، سفیر صاحب ضبط کرتے بولے۔ آواز نیچی کر کے بات کرنا، اور ہاں 1000 دفعہ فون کروں گا۔ بہت حساب رہتے ہیں تم سب سے میرے۔ وہ غرایا۔ کیا کر لوگے تم؟ اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے کیا لوگے؟ سفیر صاحب نے ہتھیار ڈالا تھا جیسے۔ کیا دے سکتے ہیں آپ؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ تم بس اس کا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہیں 20 کروڑ دوں گا، سفیر صاحب دیوار کو گھورتے ہوئے بولے۔ آپ اسے چھوڑ دیں، میں آپ کو 40 کروڑ دوں گا۔ وہ انہیں کے انداز میں 2 ٹوک بولا۔ قیمت بڑھا دوں؟ سفیر صاحب تلخی سے مسکرائے۔ اللہ حافظ۔ وہ اتنا بول کر کال بند کر چکا تھا۔
گالی دیتے ہوئے سفیر آفس سے باہر نکلا۔ اس کا رخ خارئین کی طرف تھا۔ اسے کاشان کی فون کی آمد کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ دامر اس قدر تھکا ہوا تھا کہ ظہر کی نماز کے لیے بھی نہ اٹھ سکا۔ جب وہ اٹھا تو 3 بج چکے تھے۔ اس نے غصے سے منہ بنایا اور اتنی دیر تک سوتا رہا۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر کچن میں آیا، کافی بنائی اور ہال میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا فون رنگ ہوا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ویڈیو کال تھی۔ اس نے جلدی سے ریسیو کی۔ السلام علیکم بچیوں، وہ چہکتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام آخ، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ کیسی ہیں آپ دونوں؟ تامر مسکرا کر بولا، ہم ٹھیک ہیں آخ، آپ کیسے ہیں؟ رانین نے کہا، الحمدللہ۔ نماز پڑھی آپ دونوں نے؟ وہ یاد آنے پر بولا، جی آخ، آپ نے پڑھ لی؟ اس دفعہ مائدہ کی آواز آئی۔ نہیں بچے، میں نہ جانے کیسا سوتا رہا، وقت نکل گیا، وہ شرمندگی سے بولا۔ کوئی بات نہیں آخ، آپ تھکے ہوں گے نا، رانائن جلدی سے بولی۔ اسے پتا تھا کہ دامیر گلٹی فیل کر رہے ہیں اور وہ ان دونوں پر نماز کے لیے بہت سختی کرتا تھا۔ آپ دونوں بتاؤ، سب وہاں پر ٹھیک ہے؟ دامیر کافی کا سپ لیتے ہوئے بولا، سب ٹھیک ہے۔ آپ کب آئیں گے؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ جلدی آئیں گے، ہم آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ مائدہ روحان سی ہوئی، بہت جلد ہماری ملاقات ہوگی، بلکہ میں شاید تم دونوں کو یہاں پر بلا لوں، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ اب ہم سب وہاں رہیں گے کیا؟ مائدہ حیرانگی سے بولی۔ ہاں بس تھوڑے وقت میں ہمیشہ کے لیے ادھر آ جائیں گے۔ تامر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ کیا مطلب ہم سعودی عرب چھوڑ دیں گے؟ رانین فکر مندی سے بولی۔ بالکل، ہمارا ملک تو نہیں ہے نا وہ۔ خیر، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا دونوں، اور مسجد کے لیے نکلو، مجھے ساری خبر ملتی ہے آپ دونوں کی، تامر سنجیدگی سے بولا تھا۔ تھوڑی دیر بعد الوداعی کلمات کے ساتھ کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ ادیبہ اپنے گھر کے لان میں بیٹھی تھی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ اگر کبھی مصروف ہوتی تو وہ نہیں بیٹھتی تھی ادھر، مگر اس کے لیے یہی وقت سب سے ضروری ہوتا تھا کیونکہ وارث کی واپسی کا وقت ہوتا تھا۔ آج وہ 5 منٹ لیٹ تھا۔ ادیبہ یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ روڈ پر ایک دم سے وہ مسکرائی۔ چاند نظر جو آ گیا تھا، وہ کار سے اتر چکا تھا، یونیفارم میں تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کیپ اتاری، دوسرے ہاتھ سے گلاسز۔ ادیبہ نے آنکھیں بند کی۔ وہ زیادہ قہر نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ جب تک وہ پوری طرح سے غائب نہ ہو جائے تب تک ادیبہ نے کہاں ہٹنا تھا۔ وارث آج ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو چکا تھا۔ پولیس کی نوکری میں وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ تھک گیا تھا، روز کی طرح۔ وہ کھڑکی کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ گیٹ سے گھر کا دروازے میں دوری تھی۔ اسے کسی کی نظر خود پر محسوس ہوئی تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا۔ امید کے مطابق ادیبہ ہی تھی۔ وارث نے اسے دیکھا مگر وہ بجائے نظریں ہٹانے کے مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ بے شرم کہیں کی، کوئی کام نہیں ہوتا اس کو، وہ بڑبڑاتا ہوا تیز چلنے لگا۔ گھر کے اندر داخل ہوا اور نائل کو گاڑی سے سامان نکالنے کو کہا۔ خود صوفے پر بیٹھ گیا، آنکھیں موند لی۔ تھوڑی ہی دیر میں نائل سامان لے کر آ چکا تھا۔ وہ روم میں جانے کے لیے اٹھا مگر اس کے قدم واپس باہر کو گئے۔ اس نے ایک قدم پیچھے کر کے گردن آگے کر کے چوری سے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ کرسی خالی تھی جہاں کچھ دیر پہلے ادیبہ برجمان تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اندر چلا گیا۔ اتنی تیز چلتے ہیں، یہ نہیں کہ آہستہ چل لیں۔ اللہ جی اتنا کم وقت کیوں دیتے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے؟ پتہ نہیں کل وہ قسمت میں ہوگا بھی یا نہیں۔ وہ اپنے روم میں چکر کاٹتے ہوئے زور و شور سے بڑبڑائی جا رہی تھی۔ کیا تھا جو ایک نظر پیار سے اور خود سے دیکھ لیتے؟ کتنے تیز ہیں ویسے۔ اگر میں ان کی جاسوسی نہ کرتی اور نہ کرواتی تو پکا مان لیتی کہ کوئی اور ہے ان کی زندگی میں۔ وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی مگر اسے سکون نہیں تھا۔ وہ پھر سے اٹھ کر تیز تیز چکر کاٹنے لگی۔ اوف اللہ جی، میں کتنی بری ہوں، نامحرم کے لیے اتنے پاگل ہو گئی ہوں، معاف کیجیے گا۔ وہ اب توبہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ یار ادیبہ چلو، جلدی چلو یار، رمل بولی۔ وہ دونوں شام کو ادیبہ کے گھر آئی تھیں اسے لینے۔ رمل کی ناراضگی اب ذرا کم تھی کہ آج رات ان تینوں کا مووی کا پلان تھا اور ادیبہ 5 منٹ کا کہہ رہی تھی۔ وہ شاید کچن میں تھی، اس کی آواز آئی۔ کچھ کھا تو لو، اسمارہ بیگم بولی۔ خالہ ہم ڈنر کر کے آئے ہیں، حنیفہ مسکرا کر بولی۔ بیٹا کچھ تو لو، میں نے خستہ بنایا ہے، اسمارہ بیگم پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ ہائے اسما خالہ، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ رمل کو مانو صدمہ لگا تھا۔ اسمارہ مسکرائی۔ بیٹا میں پیک کر دوں، گھر جا کر آرام سے کھا لینا، انہوں نے کہا۔ ابھی دونوں کچھ کہتے تبھی آسیہ بولی۔ بڑے گھر کے لوگ ہیں امی، آپ پیک کر کے دیں گی تو ان کی عزت میں حرف آ جائے گا۔ آسیہ فون بند کر چکی تھی۔ خالہ آپ پیک کر دیں اور ساتھ میں یہ نمکین اور کیک بھی دیں، حنیفہ مسکرا کر بولی اور آسیہ کی باتوں کو اگنور کیا۔ بات سنیں بھابھی، یہاں ہم بڑی گھر کی لڑکیوں کی حیثیت سے نہیں آتے، ادیبہ کے دوست کی حیثیت سے آتے ہیں، اور یہ گھر ہمیں کسی حویلی سے کم نہیں لگتا۔
रमल ने दांत पीस कर कहा। अदीबा ने आते हुए सुन लिया। उसे रश्क आया था अपनी दोस्ती पर। और हाँ भाभी, हम पहले इधर बहुत आते थे, फिर आपकी शादी हो गई। रमल ने मुस्कुरा कर कहा। अस्मारा समेत सबने मुस्कुराहट जब्त की। हनीफा अस्मारा से सामान ले चुकी थी। अदीबा आगे बढ़ी और दोनों का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। पीछे आसिया तिलमिलाकर रह गई। अम्मी, आपने देखा उसने मुझे क्या कहा? आसिया रूहानसी होकर बोली तो अस्मारा ने उसे घूरा। वो हिसाब बराबर रखती हैं बेटा, आइंदा ज़रा एहतियात करना। अस्मारा बेगम बोलकर अंदर चली गई। शफा कभी भी उदास थी। हालांकि हुमा ने कह दिया था कि फरमान की अभी सिर्फ बात चली है, शादी तो तुमसे ही होगी। उसे फिर भी सुकून नहीं था। एक तो फरमान के जाने का गम, ऊपर से उसकी शादी का दुख, और फिर उसने सुना भी था फरमान ने खुद हाथ की थी रिश्ते के लिए। हनी, अदीबा ने उसे अचानक से पुकारा तो वो डर गई। ये क्या तरीका है, आराम से बात कर सकती हो। हनीफा ने दिल पर हाथ रखकर बोला। रमल उनकी साथ थी। तुमने कहा था रमल के आने के बाद उस रात क्या हुआ था, बताओगी? तो रमल आ चुकी हैं, बताओ। अदीबा उसे याद दिलाते बोली। बताती हूँ, मूवी तो एंड हो लेने दो। लंबी सांस लिए वह बोल रही थी। रमल के साथ रूम में मूवी चल रही थी। सामने स्क्रीन पर इन तीनों के दिल अथल पथल हो रहे थे। राज जो खुलने वाला था। वो सब दोपहर में दरवाज़ा बंद करके खिड़कियों के पर्दे गिराकर अंधेरा किए मूवी देख रही थी, जो कि अब बेदिली से देखी जा रही थी। इन तीनों का ध्यान उस रात वाली बात पर था। सबको मूवी के ख़त्म होने का इंतज़ार शिद्दत से हुआ। आज माजी का बाब खुलने वाला था। वो बाब जो राज था, वो बाब जो ना जाने कितने से जुड़ा था, वो बाब जो कितनों को जानना था। वारिस का दिल आपे से बाहर हो रहा था। इसका दिल किरची किरची हो रहा था। कल इसके हाथों में किसी और के नाम की अंगूठी होगी, लेकिन इससे ज़्यादा इस बात की फ़िक्र थे उसे कि वो किसी के निकाह में है। इसका दिल लगा भी तो किधर। वो बहुत शर्मिंदा भी था। उसे हनीफा के शोहर की तलाश थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि बहुत मुश्किलों के बाद सिर्फ इतना पता चला कि इसके शोहर का नाम काशान अली है। सुबह उसे एक भलाया था। सफ़ेद लिफाफों से भरा हुआ। उसे हैरानी हुई, इतना बड़ा बुके उसे कौन भेज सकता है। उसने उसे अपने ऑफिस में रखकर भूल गया था। जब वो आने लगा तो इसकी नज़र पड़ी। न जाने क्या सोचकर वो उठा लाया। रूम में लाकर उसने उलट पलट कर देखा तो सफ़ेद लिफाफा दिखाई दिया। कमाल की महारत से छुपाया गया था, जो एक पुलिस वाले को इतनी देर बाद दिखा था। उसने लिफाफा खोला। उर्दू में लिखा था, बहुत खूबसूरती से। उसने लब हिलाने शुरू किए। अस्सलाम वालेकुम हैंडसम ऑफिसर, आप ठीक हैं? मुझे पता है, सुना है काशान अली की तलाश में है। मैं अंदलीप हूँ, कोई सरनेम नहीं है मेरा। वैसे मैं डायरेक्ट काम की ही बात करती हूँ, लेकिन आप इतने हैंडसम हैं ना, तो दिल फजूल और लंबी बात करने पर आमादा हो जाता है। चले दिल को डपट कर काम की बात करते हैं। अगर आपको काशान अली से मिलना है तो आप ठीक 7 बजे एक बुके छोटा सा ही सही लेकर और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ भी ले लीजिएगा। चूड़ियाँ का साइज़ आपको बुके में मिल जाएगा, आप तलाश कर लीजिए। हाँ, आप अगर ये सारा काम नहीं करेंगे तो फिर जो होगा उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। मैं इंतज़ार करूँगी। ठीक 7 बजे आप उसे अपने थाने के बाहर बेंच पर रख दीजिएगा, वहाँ से कोई ले जाएगा। और हाँ, एक छोटे से कागज़ पर 3 हर्फ लिखे थे। मैं मदद करूँगा और उसे बुके में रख दें। आप अब सोच रहे हैं कि किस बात की? हनीफा को निकाह वाले दिन ब्यूटी पार्लर से पिक करने आपने जाना है, और शायद आपको नहीं पता होगा हनीफा ब्यूटी पार्लर जाएगी या नहीं। तो आप पता कर लें। काशान से मुलाकात आप जल्दी कर लेंगे। और हाँ, बग़ैर किसी चालाकी होशियारी के आप करेंगे। और हाँ, याद रहे, सफ़ेद चूड़ियाँ, सफ़ेद गुलाब, सफ़ेद लिफाफा, सिर्फ सफ़ेद। प्लीज़ मुझे ठरकी ना समझे, मैं सिर्फ आपसे ऐसे मुखाती हूँ। आप एक शेर तो सुनिए। मुझे आपसे अनोखा इश्क है जाना, मैं 2 ज़िंदगी लेकर भी आपको चाहती हूँ। इसका दिमाग घूम गया था ये लेटर पढ़कर। वो हैरान था उस लड़की की बाकी पर। उठकर दरवाज़ा लॉक किया, फिर वापस आकर फिर से गुलाबों को उलट पलट कर देखने लगा। बहुत पेचीदगी से और बड़ी महारत से लिफाफे की तरह चूड़ियों का नाप भी मिल गया। वो सफ़ेद रंग की ही चूड़ी थी। उसने सब चीज़ों को लॉकर में डाला और बड़ी मुश्किल से विक्को को भी ठिकाने लगाया। वो अजीब मुश्किल में फंस चुका था। टहलते हुए उसने घड़ी देखी। रात के 8 बज रहे थे। वो लंबी सांस लिए बाहर निकला, चूड़ी अपनी जेब में रखी और बाहर निकल गया। अंतलीब का मैसेज आया था। वो बाहर निकला। फरमान ने कहा। कौन? तामिर ने सोचते हुए पूछा। वही हैंडसम ऑफिसर, फरमान ने अदाकारी करके बताया। सब मुस्कुराए। वो अंतलीब की नकल उतार रहा था। अच्छा फंसाया इस ऑफिसर को अंतलीब ने, हंसा बोली। हाँ, खैर चलो सो जाओ सबवान, तुम हंसा को उसके रूम तक छोड़ाओ, अदियान उठते हुए बोला। वो जल्दी जल्दी चल रहा था। किस्मत अच्छी थी जो उसे सफ़ेद बुक्के मिल गए थे। वो चूड़ियों के लिए बहुत ख्वार हुआ था।
چوڑیاں تو مل جاتی تھیں لیکن سفید نہیں مل رہی تھیں۔ بالآخر اسے وہ بھی مل گئیں، سفید چوڑیاں۔ وہ ایسے خوش ہوا چوڑیوں کو دیکھ کر جیسے اسے خزانہ مل گیا ہو۔ وہ جلدی جلدی چوڑیوں کو پیک کروانے لگا تھا، تبھی اس کی نظر سامنے پڑی جھمکے پر گئی۔ بغیر سوچے سمجھے اس نے وہ بھی پیک کروا لیا۔ وہ جلدی گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ رات کے اس پہر ایک پولیس والا کسی لڑکی کے لیے چوڑیوں کی خاطر خوار ہونے آیا تھا، اور تو اور اس لڑکی کو جانتا بھی نہیں تھا جس کے لیے وہ جورو کا غلام بن گیا تھا۔ وہ فائل دیکھ رہا تھا، تبھی اس کے فون پر رنگ ہوئی۔ اس نے چیٹ کھولا تو وہاں پر مشن 2 ڈن لکھا تھا۔ وہ مسکرا دیا اور اس کے ہاتھ ٹائپ کرنے لگے تھے۔ مشن 3 آلموسٹ ڈن لکھ کر سینڈ کر دیا گیا، لیکن رپلائی کے بجائے میسج صرف سین کیا گیا تھا دوسری طرف سے۔ آج صبح سے چہل پہل تھی۔ شام کو حنیفہ کی منگنی تھی۔ ہر کوئی مصروف تھا۔ منگنی بہت سادگی سے ہی کی تھی، لیکن خاندان اتنا بڑا تھا، اس وجہ سے زیادہ لوگ ہو چکے تھے۔ اس افراتفری میں حنیفہ اکیلی تھی۔ رمل اور ادیبہ صبح سے ضروری کام کا کہہ کر گئی تھی۔ حنیفہ خولہ کے روم میں لیٹی تھی۔ خولہ اس کا منگنی کا جوڑا استری کر رہی تھی۔ گاہے بگاہے وہ حنیفہ سے بات بھی کر رہی تھی۔ حنیفہ ایسا کرو، ابھی بال دھو لو، خولہ بولی۔ جی آپی۔ وہ بے دلی سے بولی۔ کیا ہوا، اداس کیوں ہو؟ خولہ اس کے پاس آئی۔ وہ استری کر چکی تھی۔ کچھ نہیں، بس دل اداس ہے، جیسے یہ سب صحیح نہیں لگ رہا، نیند آ رہی ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ سب بہتر ہوگا گڑیا۔ خولہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے مسکرائی۔ وہ سمجھ رہی تھی حنیفہ کی کیفیت کو۔ آپ اداس کیوں نہیں ہیں؟ طلاق ہونے والی ہے آپ کی؟ وہ بے چینی سے سوال کر رہی تھی۔ کیونکہ میں اللہ سے اچھا گمان رکھتی ہوں، خولہ نے بغیر بولا مانے مسکرا کر جواب دیا۔ مجھ سے نہیں رکھا جاتا، کیا کروں؟ حنیفہ لب کاٹتے بولی۔ پہلے ایمان رکھو، پھر گمان خود بخود ہو جائے گا۔ خولہ نے اسے حل بتایا۔ شکریہ آپی۔ حنیفہ مسکرائی۔ اور یہ رمل ادیبہ کہاں ہے؟ اس نے بات بدلی۔ پتہ نہیں آپی، بس کہاں ہے، جلدی آ جائیں گی۔ اس نے بولا۔ یا شفق، آج تو 27 تاریخ ہے نا؟ ہما منہ بنا کر بولی۔ تو کیلنڈر کو الٹا کر دو، آج بہتر تاریخ ہو جائے گی۔ شفق جل کر بولی۔ ایک تو اس سے کباب فرائی ہونے کے بجائے جل رہے تھے، اور اوپر سے ہما کی باتوں سے اس کا دل الگ جل رہا تھا۔ جاؤ، میں نہیں بات کرتی تم سے، وہ غصے سے بولی۔ تھوڑی دیر بعد شفق نے دیکھا وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ اچھا بتاؤ، کیا کہہ رہی تھی؟ وہ پیار سے بولی تو ہما مسکرائی۔ نہیں، رہنے دو، ہما نے نخرے دکھائے۔ اچھا، آئندہ نہیں کروں گی ایسا، شفق نے معذرت کی۔ ٹھیک ہے، ہما نے گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا کیا کہہ رہی تھی وہ تو بتاؤ۔ شفق کو شوق ہوا۔ میں کہہ رہی تھی ہینا آپی اور روان بھائی کی شادی اگلے مہینے میں ہوگی، لیکن لاسٹ میں یا پہلے یہ نہیں پتا، ہما کباب اٹھاتے ہوئے بولی جو جل چکا تھا۔ بات یہی تھی ہما، شفق نے صدمے سے دو چار ہو کر کہا۔ ہاں، اور یہ کباب تو جل گیا ہے، ٹیسٹ عجیب ہو رہا ہے اس کا۔ ہما کباب کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولی۔ تم ناراض ہی رہو مجھ سے، پھر نہ ہی بتاتی یہ بیتو کی بات۔ اور ہاں، یہاں سے گئے ہیں تو ٹھوس ہی کیوں رہی ہو، واپس رکھو۔ شفق اس سے کباب لیتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں، میں ایڈجسٹ کر لوں گی، آگے میرے بھائی نے بھی کرنا ہے نا۔ ہما اب شفق کی کمزوری پر آ گئی تھی۔ یار اتنی مشکل سے ان کے جانے کا غم کم ہوا تھا۔ وہ چیخی تھی۔ ابھی وہ ہوتے تو ڈانٹ لگاتے، کوئی کمیاں ڈھونڈ کر۔ ہما اندازہ لگاتی بولی اور دوسرا کباب اٹھایا جو پہلے کی نسبت ٹھیک تھا مگر اندر سے کچا۔ ہاں، لیکن دل سکون سے رہتا تھا، شفق مسکرا کر بولی۔ اچھا بس سن، 25 کی ہیروئن بننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ہما جلدی سے بولی تو وہ منہ بنایا اور گیس بند کر کے کباب اٹھا کر کھانے لگی۔ کیا ہوا؟ ہما شفق کو دیکھتے بولی جو آڑے ترچھے منہ بنا رہی تھی۔ ہما، یہ تو واقعی بہت زیادہ جلے ہوئے ہیں، وہ رونی صورت بنا کر بولی۔ میں کیا انگلش بول رہی تھی؟ ہما اکڑ کر بولی تھی۔ نہیں، کیونکہ وہ تمہیں آتی نہیں، شفق نے مسجد سے کہا۔ جیسے تم انگریزوں کی خاص ہو بہت۔ ہما نے حساب چکتا کیا۔ اچھا چلو یہ کسی کو دے آتے ہیں، ہم تو اسے کھانے سے رہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ادیبہ بتا سکتی ہو کہ مجھے وہاں کیا دکھانے لے جا رہی ہوں؟ رمل ادیبہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بس پہنچنے والے ہیں، صبر کرو، ادیبہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ دونوں ایک گھر کے نیچے کھڑی تھیں۔ وہ گھر صرف باہر سے لگ رہا تھا، اندر جاتے ہی رمل کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ وہاں ایک سیڑھی تھی جو ایک دروازے کے بعد تھی، اور حیرت تو تب ہوئی جب اسے دروازہ نہیں بلکہ دیوار کھلی۔ اس کا سر چکرا گیا تھا، وہ تو مکمل دیوار تھی، مگر ادیبہ نے ایک چابی لگائی تو دروازہ کھل چکا تھا۔ رمل نے پھر آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھا، وہاں پر سیڑھیاں تھیں۔ وہ ادیبہ کے ساتھ خاموشی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ جب نیچے پہنچی تو رمل کو پھر حیرت ہوئی۔ وہ ایک بڑا سا ہال تھا اور اس کے کونے پر ایک روم تھا، دوسرے کونے میں کچن تھا۔ وہ آسانی سے دکھ سکتا تھا،
پھر تیسرے کونے میں ایک دروازہ تو نہ جانے کس چیز کا تھا۔ چوتھی طرف سیڑھی تھی۔ رمل بیچ میں کھڑی گھوم گھوم کر سب دیکھ رہی تھی۔ رمل بیٹھ جاؤ، ادیبہ اس سے بولی تو وہ چونکی۔ ہم کہاں ہیں؟ رمل نے ناسمجھ سے ہوئے پوچھا، تبھی کسی کی آواز پر وہ پلٹی تھی۔ خوش آمدید رمل سفیر ملک، دامر سیڑھیوں سے اترتے ہوئے بولا۔ رمل نے ادیبہ کو دیکھا۔ ادیبہ ہم کہاں ہیں اور یہ کون ہے؟ رمل نے سوال دہرایا۔ بے فکر رہو، تم محفوظ ہو، ادیبہ کی بجائے دامر بولا۔ اور سب کب تک آئیں گے؟ ادیبہ صوفے کی طرف جاتے بولی۔ وہ نارمل خود کو ظاہر کر رہی تھی مگر وہ تھی نہیں۔ بس آتے ہوں گے، دامر رمل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ادیبہ مجھے یہاں سے لے چلو۔ رمل رخ بدل گئی۔ اوہو، ابھی تو آئی ہو، ہم نے سرپرائز رکھا ہے تمہارے لیے، دامر بولا۔ تبھی پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز آئی۔ رمل نے گردن پیچھے کر کے دیکھا تو وہاں پر 4 لوگ ساتھ آ رہے تھے۔ ویلکم سالی صاحبہ، ادیان آتے ہوئے بولا۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ رمل کو کچھ عجیب لگا۔ تم کو؟ فرمان بولا۔ سب بیٹھ چکے تھے۔ ادیبہ رمل کے پاس حنزہ کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ کیوں؟ آپ کس حیثیت سے بول رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ کیونکہ آپ میری منکوہا کی دوست ہیں، ادیان بولا۔ منکوہا؟ وہ بڑبڑائی۔ جی بالکل، ادیان پھر بولا۔ ادیبہ نے مسکراہٹ ضبط کی۔ ادیبہ تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ تم تو وارث بھائی سے، وہ کہتے کہتے رکی۔ اوئے بریک لیں، میں وارث سے ہی محبت کرتی ہوں، اور یہ میرے حوالے سے نہیں بول رہے تجھے سالی صاحبہ۔ آخری الفاظ پر زور دیتے ہوئے وہ بولی۔ پھر کیا؟ حنیفہ؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ کون حنیفہ؟ میری منکورے تو نورے ہے، ادیان فوراً بولا۔ کون نورے؟ رمل تنگ آ کر بولی۔ سب نے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ رمل صحیح معنوں میں پھنس چکی تھی۔ اچھا خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کیا جاننا ہے تم کو؟ اوان بولا۔ آپ کو کیسے پتا؟ رمل اوان کو دیکھنے لگی۔ آپ کے دوست نے بتایا، ہنسا بولی۔ تو پھر بتائیں۔ رمل اب کمفرٹیبل تھی شاید۔ پوچھو کیا پوچھنا ہے، ادیان بولا۔ اس رات کو ادیبہ کے ساتھ کون تھا کالے لباس میں میری دوست حنیفہ کے روم میں؟ اس کے کہنے پر سب نے ایک ساتھ ادیان کو دیکھا۔ ادیبہ نے آنکھیں بند کی کیونکہ دوسری نظر سب کو اس پر ہونے والی تھی۔ میں تھا، ادیان نے کندھے اچکائے۔ کیوں؟ اور آپ کس لیے گئے تھے اس روم میں؟ رمل غصے سے بولی۔ ادیبہ کو بھی سب گھور رہے تھے۔ کیمرہ لگانے گیا تھا، ادیان نے دو ٹوک کہا۔ سب اب بھی ان دونوں کو گاہے بگاہے گھور رہے تھے۔ کس لیے؟ رمل کا سر گھوما تھا۔ کیونکہ کاشان نے کہا تھا، اس دفعہ حنزہ بولی۔ اب سب اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کنفیوز ہوئی۔ اب کاشان کون ہے؟ رمل جھنجھلائی۔ حنیفہ کا شوہر، حنزہ نے فوراً جواب دیا۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے ملنا ہے۔ رمل کو اب بات اپنے مطلب کی لگی تو ذرا نارمل ہوئی۔ وہ تو ملک سے باہر ہے کسی کام سے، اوان بولا۔ واہ صحیح ہے، ان کی بیوی کی شادی ہے چند دنوں میں اور وہ گھوم رہے ہیں ملک سے باہر۔ رمل نے طنز کیا۔ وہ شادی سے پہلے آ جائیں گے، حنزہ نے بات سنبھالنی چاہی۔ دیر نہ ہو جائے کہیں۔ رمل اب قدرے نرم ہوئی۔ جو اس کا ہے وہ بس اسی کا ہی ہے، ادیان نے کہا۔ رمل اب ذرا غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ واقعی صحیح کہا، دامن نے وہ زور دے کر کہا۔ سب ایک دفعہ پھر مسکرائے۔ ادیان نے رخ بدلا۔ فرمان کو بڑی خوشی ہوئی تھی، نہ جانے کیوں۔ ادیبہ یہ وہی ہے نا ایکسیڈنٹ والا؟ رمل ہوش میں آئی ہو، جیسے سب رمل کی یادداشت سے متاثر ہوئے کیونکہ کافی جلدی جو آ گئی تھی۔ ہاں یہ وہی ہے، ادیبہ جلدی سے بولی۔ اس کا مطلب یہ میرا پیچھا کر رہے تھے؟ رمل نے بے تکا سوال کیا۔ ادیبہ نے چاہا اپنا ہی سر پیٹ لے، مگر اس سے پہلے ادیبہ کا فون بجا۔ حنیفہ کی کال تھی۔ اس نے فوراً اٹھائی، وہ ویڈیو کال پر تھی۔ اس کی آواز آئی۔ ہر کوئی مسکرایا۔ کیا ہنی؟ ہاں ہنی کیا ہوا؟ ادیبہ بولی۔ تم لوگ کہاں ہو؟ گھر نہیں آنا کیا آج؟ حنیفہ کی آواز غصے سے بھری لگ رہی تھی۔ ہم بس نکل رہے ہیں، وہ جلدی سے بولی اور کال بند کر کے واپس ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں پھر آؤں گی اور سب پتہ کر کے ہی جاؤں گی۔ رمل اٹھ کھڑی ہوئی۔ ادیبہ بھی اٹھی۔ 1000 بار آئے سائلی صاحبہ، ادیان مسکرا کر بولا۔ رمل اگنور کرتی آگے بڑھی۔ ادیبہ جلدی سے سب کو اللہ حافظ کہہ کر باہر آئی۔ اگر نہ آتی تو رمل نے اسے چھوڑ جانا تھا۔ سارے راستے وہ دونوں خاموش رہیں، کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا دونوں نے۔ واقعی بہت تیز ہے یہ ترکی سے، یہاں تک خبر رہتی ہے اس کو، حنزہ متاثر ہوئی تھی رمل سے۔ ہاں بہن بھی تو ایس پی کی ہیں، اوان نے تعریف کی۔ حنیفہ کی آواز سن کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا، دامر مسکرا کر بولا۔ ادیان کو چھوڑ کر سب مسکرائے تھے۔ ہلکا مہرون لانگ فراک، گولڈن کلر کا دوپٹہ سر پر اوڑھے، ہلکا میک اپ، ہاتھوں میں کنگن پہنے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی، مگر دل کی اداسی چہرے پر آ رہی تھی۔ بار
باہر تھوڑی ہی دیر میں شاہ نواز قارئین فیملی کے ہمراہ ملک ہاؤس آ چکے تھے۔ ان کی طرف سے بھی کچھ زیادہ لوگ نہیں رہے تھے۔ رمل، ادیبہ، خولا اور ناز چاروں اس کے ارد گرد اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ میرون رنگ کی شال اس نے کندھوں پر رکھی تھی، بال کرلی کر کے آگے کو کیے تھے۔ ناز نے قدم بقدم چلتی سمیر قارئین کے ساتھ والے صوفے پر بٹھائی گئی۔ وہ چاروں اب الگ الگ جگہ ہو گئی تھی۔ رمل، ادیبہ، ناز اور خولا چاروں نے منہ بنایا تھا دولہے کو دیکھ کر۔ خولا اور ناز، رمل نے حنیفہ کو دعائیں دی، جبکہ ادیبہ فون میں گھس چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں منگنی بھی ہو گئی، کھانا بھی لگ چکا تھا، سب کھانا کھانے جا چکے تھے۔ لان تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ حنیفہ کو گھٹن ہونے لگی تھی۔ تمہارا کوئی افیئر تو نہیں ہے نا کسی کے ساتھ؟ سمیر کی آواز نے حنیفہ کو اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حنیفہ دانت پیس کر بولی۔ اتنی جلدی شادی، وہ بھی بغیر ہمیں پرکھے، پھر منہ بھی بنا کر بیٹھی ہو تم؟ سمیر نے وجہ پیش کی۔ حنیفہ نے رخ موڑا، کرب سے آنکھیں بند کی اور اللہ کے ہم کلام ہوئی۔ آپ نے میری یہ خواہش پوری نہیں کی۔ ایسا گھٹیا سوچ والا شوہر دیا ہے مجھے۔ اللہ کیسے گزارا کروں گی اس کے ساتھ ساری زندگی؟ حنیفہ آنسوں سے تر ہوئی۔ ابھی رونے دھونے کا کیا شکر لگا لیا۔ مجھے اس قسم کی لڑکیاں بالکل نہیں پسند۔ سمیر نے غصے سے کہا، اپنے کام سے کام رکھو۔ حنیفہ سسکیوں کو روک کر بولی، ادھر منہ کرنا ذرا۔ سمیر نے کہنے کے ساتھ ہی حنیفہ کا کندھا پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ حنیفہ کو اس بدتمیزی کی ذرا برابر امید نہیں تھی۔ وہ غصے سے اٹھی اور زوردار تھپڑ سمیر کے منہ پر جڑ دیا۔ کسی نے مسکراتے ہوئے اسے داد دی تھی۔ آخر حنیفہ نے اس کی دلی خواہش پوری جو کی تھی۔ سمیر کچھ کہتا اس سے پہلے رمل ادیبہ آتی دکھائی دی۔ حنیفہ، ٹھیک ہو؟ کچھ چاہیے؟ ادیبہ نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، مجھے بس اندر جانا ہے، گھنٹے سے بیٹھی ہوں، اب آرام کروں گی۔ حنیفہ اٹھتے ہوئے بولی۔ چلو آ جاؤ۔ ادیبہ آگے بڑھ کر اسے تھام چکی تھی۔ رمل اپنے دوپٹے میں سے بال الگ کر رہی تھی جو کہ پھنس چکے تھے۔ رمل، تم ذرا ان سے پوچھ لو، انہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ خاطرداری میں کمی نہیں ہو۔ ویسے میں نے کوشش کی ہے، انہیں یاد رہے گی میری خاطرداری۔ حنیفہ بول کر جا چکی تھی۔ بچڑ رمل سکتے میں آ گئی تھی حنیفہ کی اتنی فکر سے۔ میں یہی ہوں، آپ کو کچھ چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا، رمل نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور افنان کے اشارے پر اس کی طرف بڑھی تھی۔ سمیر کا دل چاہا حنیفہ کو 2 تھپڑ لگائے، مگر بات کے لیے سوچ کر خاموش رہا۔ کچھ ہوا تھا کیا ہنی باہر؟ ادیبہ اس کے دوپٹے سے پن نکالتے ہوئے بولی۔ حنیفہ تھپڑ سوچ کر مسکرائی۔ کچھ خاص نہیں، سوال کا جواب دیا بس، حنیفہ بولی، مگر ادیبہ اس کے انداز سے متاثر ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں فضا بیگم کچھ لوگوں کے ساتھ اندر آئی اور حنیفہ سے مل کر واپس چلی گئی۔ ادیبہ ان سب میں بس خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس کا دل ہی جانتا تھا وہ چپ کیسے رہی۔ اتنے وقت تک ان کے جانے کے بعد ادیبہ اور رمل نے حنیفہ کے لیے کھانا لیا اور پھر حنیفہ کے کمرے میں ہی وہ سونے والی تھی۔ مبارک ہو اوان، دامر آتے بولا۔ سب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس نے کہا تھا وہ نہیں آئے گا۔ شکریہ، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ بڑی ہو۔ اوان حیرت سے بولا۔ لیکن پھر فرمان کا میسج آیا تھا۔ دامر صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ اچھا، صحیح کیا آ گیا۔ اوان مسکرایا۔ پوچھو گے نہیں کیا میسج کیا تھا؟ دامر فرمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ فرمان نے اسے بدلے میں گھورا۔ بتاؤ، اوان بولا۔ باقی فرمان کو سب دیکھ رہے تھے۔ کہہ رہا تھا کہ اگلے مہینے کی تاریخ رکھ دی گئی ہے، اوان اور ہنسا کی اسی خوشی میں۔ آج اوان ہمیں ڈنر کروا رہا ہے، جلدی آ جاؤ کیونکہ عوام کنجوس ہے، کبھی کبھی ہی کچھ ملتا ہے۔ دامر نے معصومیت سے تفصیل بتائی۔ خبیث انسان، سب سے زیادہ تو نے ہی آرڈر دیے ہیں آپ نے، اوان دانت پیس کر بولا، جبکہ ادیان اور ہنسا ہاتھ پر ہاتھ مار کر زور سے ہنسی، جس پر فرمان اور جل اٹھا۔ اچھا سوری، اور دامر تو اس وقت محلے والی باجی لگ رہا ہے مجھے، فرمان نے معذرت کے ساتھ دامر سے حساب چکتا کیا، مگر دامر نے کندھے اچکائے۔ سوری کیا بھاڑ میں، اب تو آدھی پے کرے گا، اوان نے سوری واپس کر کے سزا دی۔ اور مگر دل تو کب کے بے کر دی ہے، فرمان مسکرایا۔ تو دے گا مجھے پیسے، اوان بولتے ساتھ اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ دامر کو اب اپنی فکر ہوئی۔ آدھے پیسے دامر دے گا، فرمان نے شرط رکھی۔ میں نے کون سی برائی کی تھی؟ دامر کو ہضم نہیں ہوئی تھی یہ شرط، سو فوراً بولا۔ میرے پاس کیش نہیں ہے، فرمان نے جواز پیش کیا۔ موبائل کس دن کام آئے گا؟ ادیان پہلی بار بولا اور اس کے بولتے ہی دامر اچک کر موبائل لے چکا تھا۔ ہنسا خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی اور پیزا بھی کھائے جا رہی تھی۔ دامر، میرے فون میں بھی پرسنل ہو سکتا ہے، کچھ واپس کر، فرمان ہاتھ بڑھاتے بولا۔ تیری کون سی محبوبہ ہے ادھر؟ اس دفعہ اوان بولا۔ لا ادھر دے فون، نہیں چلاتی، فرمان نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا، مگر پہلی دفعہ کی طرح خالی ہاتھ ہی رہا۔ اس کے کہتے ادیان نے اسے گھورا۔
میں مذاق کر رہا تھا، فرمان نے دانت نکالے۔ ادھیان کچھ کہتا اس کا فون بجا۔ وہ اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ شفق فون کو چلاتی ہیں؟ ہنسا نے ادھیان کے جاتے ہی کہا۔ ہاں، لیکن واٹس ایپ یا انسٹا تو نہیں چلاتی نا؟ فرمان نے جیسے کنفرم کرنا چاہا، تبھی اوان نے اسے کوشچن مارا۔ بے غیرت بھائیوں کے سامنے اس کی بہن کی باتیں، شرم نہیں آتی؟ اوان نے اسے غیرت دلانی چاہی۔ تو میں بات کب کروں؟ جب اس کا اصل بھائی میرے ساتھ ہو، فرمان نے اوان کو گھورتے ہوئے کہا۔ چپ ہو جا، ادھی نے یہی دفن کر دینا ہے تجھے۔ تامر نے اس کی مدد کی ہو جیسے۔ فرمان، تم گھر پر فرح کے لیے ہاں کر کے آئے ہو؟ ہنسا نے یاد آنے پر پوچھا تو اس نے آسفا اور انیلا کو باتیں کرتے سنا تھا۔ فرمان کے سامنے اس دن کا منظر سامنے آیا، امی کی باتیں اور پھر شفق کا چھپ کر باتیں سننا۔ ہاں، واقعی مجھ سے امی بتا رہی تھی، ادھیان نے آتے ہی کہا۔ فرمان کو اس وقت ہنسا زہر لگی تھی۔ میں نے ہاں نہیں کہا، فرمان گھبراتے ہوئے بولا۔ جب گھر جاؤ گے تو چچی تیاری کھڑی ہے بارات لے جانے کو تمہاری۔ اوان نے اسے چھیڑا۔ دامر مزے سے فرمان کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو 12 بجا رہا تھا اس وقت۔ مبارک ہو تمہیں بھی، دامر مسکراہٹ ضبط کیے بولا۔ چپ رہو تم، اور ہنسا سب کہا جاؤ، ہم تو انسان کھاتے ہیں نا، فرمان نے ہنسا کو دیکھ کر کہا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اور بات سنو، یہ میرے میاں کے پیسے کا ہے، ہنسا نے اسے یاد دلایا ہو جیسے۔ ہاں، آدھے ابھی میرے بھی لگے ہیں اس میں۔ اس نے حساب برابر کیا۔ تھوڑی دیر میں سب نے کھانا کھایا اور اپنے اپنے روم میں روانہ ہو گئے۔ ولید، ایک بات کہوں؟ زہرا بیگم سوچتے ہوئے بولی۔ تم اجازت ایسے لگتی جس سے مجھ سے پوچھے بغیر سانس بھی نہیں لیتی، ولید صاحب کڑ کر بولے۔ عائزہ بھابھی آئیں گی نا حنیفہ کے نکاح پر؟ ظواہر بیگم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، ولید صاحب غصے سے بولے۔ زہرا نے خاموشی اختیار کر لی۔ ادھیان، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا یار، فرمان تیز آواز میں بولا۔ اف، میں بھول کیسے گیا، آج تم نے ناشتہ بنایا؟ ناشتہ تو ایک ہی دفعہ گرم ہوگا، ادھیان نے اس پر طنز کیا۔ شکر کرو بنا کر دے دیتا ہوں، فرمان نے زور دے کر کہا۔ احسان تو نہیں کرتے، میں خود بھی تو بناتا ہوں، ادھیان نے اس کو برابر کا جواب دیا۔ ہفتے میں 3 دن ادھیان اور 3 دن فرمان ناشتہ اور ڈنر بناتے تھے۔ لنچ آفس میں ہی کرتے اور سنڈے کو 12 بجے تک سوتے، پھر اٹھ کر باہر سے کھا آتے تھے۔ اب دونوں بغیر بات کیے ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ کھاتے وقت نہ فون یوز کرتے تھے اور نہ ہی زیادہ باتیں کرتے۔ انہیں یہ عادت بچپن سے ساریہ بیگم کی دی ہوئی تھی، جس پر وہ آج بھی عمل کر رہے تھے۔ حنیفہ کہیں جا رہی ہو کیا؟ فرحت نے اسے سیڑھیاں اترتے دیکھا۔ جی تائی امی، کالج جا رہی ہوں آخری دفعہ، اس نے آخری لفظ پر زور دیا تھا۔ اچھا، دھیان سے جاؤ، بلکہ ٹھہرو، وارث ناشتہ کر لے تو وہ چھوڑ دے گا تمہیں، انہوں نے پیار سے کہا۔ نہیں نہیں، انہیں زحمت ہوگی، میں خود چلی جاؤں گی، حنیفہ نے فوراً کہا۔ وہ صبح صبح وارث کے سوال نہیں سننا چاہ رہی تھی۔ ارے زحمت کیسی، اور پھر گاڑی بھی خراب ہے تمہاری، رکشہ سے جانے سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ جاؤ۔ سوارا بیگم نے بھی حصہ ڈالا۔ مجبوراً اسے وارث کے ساتھ جانا پڑا۔ وارث خاموشی سے اٹھا اور اسے آنے کا کہہ کر باہر چلا گیا، جبکہ وہ پیچھے مرے مرے قدموں سے بڑھ رہی تھی۔ کتنی اداس ہے نا کل سے، زہرا بیگم کو ترس آیا۔ سمیر کو دیکھ کر ہی اداس ہوئی ہے، ورنہ فنکشن سے پہلے ٹھیک تھی، فرحان نے وجہ بتائی۔ اللہ نصیب اچھے کرے، زہرا نے دل سے دعا دی۔ آمین ثم آمین، فرحت بھی نے مسکرا کر کہا۔ حنیفہ کب سے سوچے جا رہی تھی، یہ اتنا خاموش کیوں ہے، جبکہ وارث بھول کر بھی ایک نظر اس پر نہیں ڈال رہا تھا۔ حنیفہ کو شدید حیرت ہوئی تھی اس کے اس طرح خاموش ہونے سے۔ اس نے بھی ظاہر نہیں کیا کہ اسے کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف وارث ڈرائیو کرنے میں خود کو مصروف دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا دل اندر سے کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ کیا تھا اگر وہ اس کی قسمت میں لکھ دی جاتی؟ امی، ایک بات کرنی ہے، ہما انیلا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کوئی الٹی باتیں ہی ہوں گی، انیلا بیگم مسکرائی۔ آپ کو مجھ سے کچھ خار ہے کیا؟ ہما نے کہا۔ بقومت جو بات کرنی ہے وہ کرو، انیلا بیگم نے اسے گھورا۔ آپ نے فرمان بھائی کی بات فرا آپی سے پکی کر دی؟ ہما نے بغیر تمہید باندھے بات پوری کی۔ ہاں تو، انیلا بیگم اب کپڑے ہینگ کرنے لگی تھی۔ تو آپ نے شفق نہیں دیکھی جو باہر چلی گئی آپ؟ ہما اب کی دفعہ آہستگی سے بولی۔ یہ خیال کیسے آیا تمہیں؟ انیلا بیگم کی نظریں مشکوک تھیں۔ میرے اتنے ارمان تھے کہ شفق بھابھی بنے میری، ہما نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ فرمان اتنا ڈانٹتا ہے اسے، نہیں رہ پائے گا شفق، انہوں نے صاف وجہ پیش کی تو ہما نے منہ بنایا۔ خدایا امی، شفق سن لے گی، ان کی ڈانٹ پھر ساری زندگی تو ایسی نہیں رہے گی نا۔ شفق، آپ بات تو کریں ایک دفعہ بھائی سے، ہما آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ کیا شفق نے کہا ہے تم سے یہ سب؟ انیلا نے سوال کیا۔ اگر میں کہوں ہاں تو، ہما نے آنکھیں گھمائی، تو یہ اب کی دفعہ ہو جائے، جا کر لان کی صفائی کرو۔ انیلا بیگم نے اسے دروازہ دیا، وہ پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ زیان، آج لیٹ جا رہے ہو کارخانے، خیریت تو ہے نا؟
सारिया बेगम इन्हें देखते बोली। जी अम्मी, बस आज काम ज़्यादा नहीं था तो लेट जा रहा हूँ। जान साहब उनके करीब आकर बैठे। अच्छा खैर, कल ज़रा कब्रिस्तान चले जाना, बरसी है ना सरनाई की, सारिया बेगम ने नरमी से कहा। जी अम्मी, याद है, भाई तो कुरान खानी वगैरह भी करवाएंगे। जान साहब मुस्कुराए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा और ज़यान दुआएं लेते बाहर चले गए। अदीबा जैसे ही बेड पर गिरी उससे फ़ौरन वारिस का ख्याल आया। थोड़ी देर पहले आज सुबह इसके दीदार हुआ था। वो इंतहा खत्ता प्यारा लग रहा था। बिखरे बाल, काले टी शर्ट और काले ट्राउज़र पहने वो अदीबा का दिल धड़का रहा था। हनीफ़ा इसके साथ शायद कॉलेज गई थी। अगर हनीफ़ा के साथ कोई और होता तो उसे अब तक बददुआएं देना शुरू कर चुकी थी। वो वारिस को बहुत कम देखती थी, वो भी कनखियों से। उसका कहना था कि उसे लगातार देखकर मरना थोड़ी है। कभी कभी सोचती है कि क्या वो उसे मिल जाएगा। फिर सोच झटक कर कहती, वो बस मेरा है। उफ़, क्या मुसीबत है, नहीं आना चाहिए था आज, हनीफ़ा झुंझलाए हुए बोली थी। आज कोई क्लास भी नहीं थी, सारे ही पीरियड खाली थे। वो चुपचाप लाइब्रेरी में आकर बैठ गई और किताबों में घुस गई। वापस घर नहीं जाना चाहती थी और ना ही कोई उसे आकर ले जाता, इसलिए चुपचाप यहीं पर ही बैठना मुनासिब लगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? नरमी से पूछा गया। वालेकुम सलाम, ज़रूर बैठे। हनीफ़ा पहले हैरान हुई, फिर संभलते हुए बोली। आपका नाम? हनीफ़ा को देखते हुए वो बोली। हनीफ़ा आरिज़ मलिक, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं हुंसावान, उसने अपना तारुफ खुद करवाया। आप नहीं है ना? हनीफ़ा ने बुलाकर पूछ लिया। जी मैं टीचर हूँ, सेकंड ईयर की। उसने दोबारा तारुफ दिया। ओह, मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। हनीफ़ा फ़ौरन बोली। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। हुंसा ने मुस्कुराकर कहा। मुझे भी, हनीफ़ा ने रस्मी तौर पर कहा। और बताएं, पढ़ाई के अलावा क्या करती हैं आप? जॉब या फिर कुछ और? हुंसा गर्म जोशी से पूछी। कुछ खास नहीं, बस 5 दिन बाद शादी है, कल मंगनी हुई है। हनीफ़ा ने रुख बदल कर कहा। ओह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको। रुखसी भी साथ ही होगी क्या? हुंसा अनजान बनने की भरपूर कोशिश कर रही थी। जी, जुमे को रुखसती भी है, हनीफ़ा बगैर मुस्कुराए बोली। अल्लाह मुबारक। हुंसा ने पासपोर्ट की किताब को देखते हुए कहा। शुक्रिया, मैं चलती हूँ, मुझे अब घर जाना है। हनीफ़ा उठते बोली। फिर कब आओगी? हुंसा के सवाल पर वो पलटी। ये मेरे शौहर और मेरे ससुरालियों पर डिपेंड करता है, वो आने देंगे या नहीं। हनीफ़ा को कहकर आगे निकल गई। तोबा, तुमने ससुरालियों को समझा क्या है बहन? मैं तो तुम्हें वलीमा भी कॉलेज भेज दूँगी। हुंसा को अपनी तौहीन लगी थी। अंतरीब से बात हुई? अदियान फरमान से बोला, जो फाइलें चेक कर रहा था। फरमान काम के वक्त बहुत संजीदा रहता था। नहीं, क्यों? फरमान ने बगैर गर्दन उठाए जवाब दिया। उसे मैसेज करवाकर सामान ले जाए अपना। अदियान कुर्सी घसीट कर बैठा और कॉफ़ी का बोलने लगा। कैसा सामान? वो फाइलों को तय लगाते बोला। वही जो कि सुबह एसपी ने दिया है, अदियान ने याद दिलाया। और हाँ, अभी कर देता हूँ। फरमान फ़ौरन अंतलीब को मैसेज टाइप करना, तब तक कॉफ़ी आ चुकी थी। अर्श, जब जाना ही है तो कोई गिफ्ट ख़रीद कर आओ जाकर। राहिल उसे देखते बोला, जो टीवी में घुसा था। आज दोनों यूनिवर्सिटी नहीं गए थे। वो मुझसे नफ़रत करते हैं भाई, गिफ्ट मेरे सर पर दे मारेगी। हर्षान हंसते हुए बोला। तुम्हें से मोहब्बत तो नहीं है ना? राहिल इसके साथ वाले सोफे पर बैठते हुए बोला था। पागल हो गया है, मैं क्यों करने लगा इसकी मोहब्बत? वो सिर्फ कज़न की हैसियत से बचाया था। हर्षान ने बगैर तमहीद बांधे वजह पेश की। ओके, खैर का जाओ। राहिल ने दोबारा पूछा। बारात वाले दिन जाऊंगा, वापसी 2 दिन बाद। अरशान दो टोक बोला। सही है। राहिल ने पहलू बदला। तुम भी चलोगे ना? यहाँ क्या करोगे? अरशान ने उसे ऑफ़र दी। नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मेरा दिल नहीं है। उसने साफ इनकार किया। ओके, अरशान ने बोला। राहिल ने भी कहा, मगर अंदर से उसने अरशान को 1000 गालियाँ दी। उसे नाज को देखने का एक मौका ही मिल जाता शायद। क्या था अगर वो एक बार और पूछ लेता, इसरार कर लेता, मगर एक ओके कहकर ही बात ख़त्म कर दी। आप ही आ जाऊँ? हनीफ़ा ने इजाज़त चाही। हाँ, आप आ जाओ गुड़िया, खोला ने प्यार से जवाब दिया। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो देखा खोला फर्श पर चार्ट और पेंसिल से कुछ बना रही थी। क्या हुआ, कोई काम था? नहीं, ऐसे आई थी, दिल घबरा रहा था। रमर अफनान के साथ बाहर गई है। हनीफ़ा तफसील बताते नीचे फ़र्श पर खोला के सामने बैठी। अच्छा किया, खोला जवाबन बोली। आप ये क्या बना रही हैं? हनीफ़ा चार्ट पेपर को गौर से देखते बोली। डिज़ाइन बना रही हूँ, फिर कमीज़ पर कढ़ाई करूँगी। खोला मुस्कुरा कर बोली। हनीफ़ा को पता था उसे इन सब का बहुत शौक़ है। क्या आपका पसंदीदा काम है ना? हनीफ़ा ने दिलचस्पी से पूछा। नहीं, पसंदीदा कामों में से एक, वो हाथ चलाते हुए बोली। अच्छा, फिर आप इसे बाहर भी तो लाएं, जॉब की तरह करें। हनीफ़ा ने उसे मशवरा दिया।
کچھ عرصہ پہلے کوشش کی تھی، امی نے ڈانٹا تھا بہت، کہا یہ سب غلط ہے، ہنر ہے تو گھر میں ہی کرو۔ خولا نے وجہ بیان کری۔ حنیفہ کو اس پر ترس آیا۔ یہ غلط تو نہیں ہے، پھر یہ تو آپ کا خواب ہے، دیکھے تو ماشاء اللہ سے آپ کا ہاتھ بھی بیٹھ گیا ہے اس میں۔ اس نے دل سے تعریف کی۔ آپ کو ہرٹ ہوا ہوگا نا؟ وہ اداسی سے بولی۔ نہیں، کیونکہ مجھے ایسے لڑکیوں کے خواب ایسے ہی ہوتے ہیں جسے آپ کو سب سے چھپانا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی تو خود سے بھی چھپانا پڑ جاتا ہے، کیونکہ لوگوں نے اور ہمارے بڑوں نے اسے اپنے ذہن میں برا بنا کر رکھا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے ان کی خیرت کو گوارا ہو، جو کہ ان کے گھر کی لڑکیاں کوئی کام کریں۔ خولا آخر میں لمبی سانس لے کر حنیفہ کی طرف دیکھا جو چپ تھی۔ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر خولا اسے ریزائن دکھانے لگی۔ اوان، آج میں حنیفہ سے ملی ہوں۔ ہنسا کچھ ایسے ہی خیال آیا تو اس نے بتایا، آج اوان اسے لینے آیا تھا کالج۔ اچھا، واقعی؟ اوان مسکرایا۔ کیا مطلب؟ ہنسا نے اس کی مسکراہٹ کو مشکوک نظروں سے دیکھا تو وہ ہنس دیا۔ مطلب یہ کہ آپ دونوں ایک ہی کالج میں اور ایک دوسرے کو دیکھیں گی ہی۔ اوان نے کہا۔ عجیب ہے آپ بھی، ہنسا منہ بنا کر بولی۔ اچھا سوری، اب بتا، اوان فوراً بولا۔ وہ بہت اداس تھی اور بالکل ذائشہ پھپھو جیسی ہیں، بالکل ان کی کاربن کاپی۔ میں نے پہلی دفعہ اسے اتنے قریب سے دیکھا۔ ہنسا خوش ہوتے ہوئے بولی۔ صحیح، اچھا میں آج شام کو واپس جاؤں گا۔ اوان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھا، خیر سے جائے، ہنسا بجھے دل سے بولی۔ اوان نے اس کے چہرے پر کئی دفعہ نظریں دوڑائی مگر اسے کچھ خاص نظر نہیں آیا۔ وہ منہ بنا گیا۔ کاشان علی کو اگر خبر نہ ملی تو بہت برا ہوگا ولید، سفیر پریشانی سے بولا۔ وہ کافی تیز ہے، چہرہ چھپا کر ہر بات ہمیں شکست دیتا ہے، ولید نے ناگواری سے کہا۔ صحیح کہا، سفیر نے حامی بھری تھی۔ کاشان علی خان کئی دفعہ انہیں بزنس ڈیل میں برباد کر چکا تھا، وہ بھی بغیر سامنے آئے۔ سفیر صاحب نے رخ بدلا، اسے کاشان علی سے خوف آنے لگا تھا۔ اب اس کی وجہ سے کتنی دفعہ اسے نقصان ہوا ہوگا۔ ساریہ بیگم کمرے میں تھی، اپنا خالی کمرہ، خاموشی کہ احسن ملک کی برسی تھی، کل ہی دن ان کی جان سے پیاری دوست بیوہ ہوئی تھی، پھر اسی غم میں شاید وہ یہ تھوڑی ہی برس جی سکی تھی۔ ویسے اچھا ہی ہوا تم جلدی چلی گئی عائشہ، ورنہ تمہاری اولاد تمہیں زندہ مار دیتے۔ اتنا کہتے ہی وہ رو پڑی تھی۔ آج رات کے کھانے پر مکمل خاموشی تھی، سب نے چپ چاپ کھانا کھایا، پھر اپنے کاموں سے فارغ ہو کر بستر تک چلے گئے۔ کچھ سو چکے تھے مگر کچھ ماضی کو یاد کر کے رونے میں مشغول تھے۔ انیلا تو ہچکیوں سے رو رہی تھی کہ اس کے باپ کو مرے ہوئے 46 سال ہونے والے تھے۔ یہ ایک لمبا عرصہ تھا جو انیلا نے گزارا تھا، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ فوت ہو چکے تھے۔ انیلا کا بچپن باپ کو یاد کرتے ہوئے گزرا تھا۔ آج ادیبہ نہیں آئی کیا؟ رمل حنیفہ سے پوچھ رہی تھی۔ آئی تھی مگر فوراً چلی گئی، وہ آسیہ بھابھی کی بہن آئی تھی، شاید مصروف ہو۔ حنیفہ نے بتایا۔ میں کہاں تھی جب وہ آئی تھی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تم سو رہی تھی، حنیفہ نے بتایا۔ اچھا چلو، کیا آئے گی؟ اور تم یہ دیکھو، رمل اب اس کو کچھ دکھانے لگی۔ وہ ایک باکس تھا جس میں ایک لاکٹ تھا، افنان نے گفٹ کیا ہے، بتاؤ کیسی ہیں؟ وہ اب اس سے پوچھنے لگی۔ ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے، اسے پہن لو، اس نے دل سے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور یہ تو دیکھو، میرا اس کے نام کا فرسٹ لیٹر ہے۔ اس نے دکھایا تو حنیفہ نے غور سے اسے بہت باریکی سے لکھا تھا۔ صبح روز کی طرح معمولی ہی تھی، سوائے اندلیب کی، وارث کا تحفہ اسے مل چکا تھا، وہ صبح صبح ہی آ گئی تھی۔ فرمان عدیان دونوں آج جلدی اٹھ گئے تھے، اندلیب باہر سے ناشتہ لے آئی تھی اور ساتھ ہنسا بھی تھی۔ واہ اندلیب، صحیح پھنسایا تم نے وارث صاحب کو، فرمان نے داد دی تھی اور اس نے بھی اترا کر قبول کی۔ ہاں ویسے چوڑیاں بڑی پیاری بھیجی ہیں اس نے، ہنسا اندلیب کے ہاتھ میں چوڑیاں دیکھتے بولی۔ شکریہ شکریہ، اندلیب مزید اترائے۔ اور ہنسا بھابھی، اوان کے غم میں تو نیند نہیں آئی ہوگی رات؟ فرمان نے اس سے شرارتاً کہا۔ جی نہیں، کوئی غم کیوں ہوگا، وہ خیر سے گھر پہنچے، کچھ دیر میں خود بھی تو جاؤں گی میں، وہ سنبھلتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے، فرمان تھوڑی دیر چپ ہو گیا تھا۔ شفق، تمہیں پتہ ہے نا نانا جان کی برسی ہے؟ ہما نے کہا۔ صبح امی بتا رہی تھی، چچی جان رو بھی رہی تھی۔ شفق نے افسوس سے کہا۔ اتنا عرصہ ہو گیا نا، تب سے ہی فاصلے بڑھے ان دونوں گھر کے درمیان، وہ اداسی سے بولی۔ ہاں خیر چھوڑو، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، آمین۔ شفق نے دعا کی، ہما بھی سمامن کہہ کر خاموش ہو گئی۔ وہ گھنٹوں چڑیوں کو دیکھ چکی تھی مگر اس کا دل ابھی بھی نہیں بھرا تھا، بھرتا بھی کیسے؟ وارث ملک نے چوڑیاں دی تھیں، کوئی عام شخص تھوڑی تھا وہ تو بلکہ اس کا محبوب تھا، اس کا سکون تھا۔ وہ شام کو بالکنی پر کرسی رکھ کر بیٹھا تھا، اسے شامیں حسین لگا کرتی تھی اور شاید بارش بھی ہونی تھی، وہ اسے یاد کر رہا تھا اور مسکرا دیا۔ بس چند دیر دور، پھر آپ آفیشیل میری ہوں گی، پھوپھو کا وعدہ بھی پورا ہوگا۔ وہ بہت خوش تھا،
اسے اپنی سال کی محنت پوری ہونے کی بہت خوشی تھی۔ اس نے کتنی مشکل سے سر کیا تھا، وہ اور اس کے دوست ہی سب جانتے تھے۔ کیا تھا اللہ جیز اور سمیر کو ایک اچھا مرد بنا کر میرے نصیب میں دے دیتے۔ اب بھی ایک زندگی بغیر من کے جینا ہوگا۔ کیا خوشیوں کی تلاش پھر کرنی ہوگی؟ اب تو میں تھک بھی گئی ہوں نا۔ حنیفہ آسمان کو دیکھتے ہوئے دل میں بولی۔ اسے سمیر کا رویہ بہت مایوس کر چکا تھا۔ وہ مجبور تھی وہ کہاں جاتی بھاگ کر اور کب تک بھاگتی۔ وہ کیس کے متعلق فائل دیکھ رہا تھا۔ اس کا فون رنگ ہوا۔ انسٹا اوپن کیا تو کسی کا میسج تھا۔ وہ فائل چھوڑ کر پڑھنے لگا۔ نیچے لکھے نام دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ بہت شکریہ آپ کا، یہ چوڑیاں بہت خوبصورت ہیں، بالکل میری من چاہی۔ لگتا ہے آپ کو کافی تجربہ ہے لڑکیوں کی شاپنگ کا۔ مجھے بتائیں، آپ جواب نہیں دیں گے۔ اور ہاں، وہ سفید پھول بھی بہت خوبصورت تھے۔ لفافے پر اگر آپ آٹوگراف دے دیتے تو اور خوشی ہوتی مجھے، لیکن خیر ہے۔ ہینڈسم آفیسر کاشان علی آپ سے خود رابطہ کر لیں گے۔ اللہ حافظ۔ وہ مسکرائے اور بغیر جواب دیے انسٹا سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر میں سنجیدگی سے وہ کام میں لگ گیا تھا۔ 2 دن کے بعد کل باراتی حنیفہ کی سب کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ حنیفہ نے کوئی خاص رد عمل نہیں کہا تھا۔ ماورا پھپھو بھی آ چکی تھی۔ افنان اور اس کی بہن بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ حنیفہ اب مکمل مائیوں میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ نماز کے لیے اٹھتی اور واپس روم میں بیٹھا دی جاتی۔ وہ ایک پتلے کی مانند بن گئی تھی۔ شام کو اسے مہندی بھی لگ چکی تھی۔ اسے ہوش نہیں تھا اس نے آخری دفعہ کب مہندی لگائی تھی۔ رمل اور عتیبہ کا کہنا تھا مہندی رنگ لائی ہے۔ وہ رات کو کتنی ہی دیر اپنی ماں کی تصویروں کو دیکھتی رہی۔ نہ جانے کب سوئی۔ عتیبہ اور رمل اس کے پاس ہی سوئی تھیں۔ آج صبح پورا گھر اٹھ چکا تھا۔ بارات دوپہر تک آنے والی تھی۔ ناشتہ کر کے رمل حنیفہ کو لیے پارلر چلی گئی۔ عتیبہ نے انکار کیا۔ وہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں گئی۔ اس نے گھر پر ہی تیار ہونے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وقت جیسے جیسے قریب آ رہا تھا، فرحت اور ظواہر کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ وہ مجبور تھیں، چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ارشان بھی آ چکا تھا۔ افنانی نے پارلر چھوڑنے گیا تھا۔ سب جلدی جلدی کام نپٹا رہے تھے۔ اللہ اللہ کر کے خولا کو سکون آیا۔ 1 بجے کے بعد وہ سب کو صبح سے ناشتہ دے دے کر وہ تھک چکی تھی، اور مہمانوں کے سوالوں اور نظروں سے بھی جو اسے دیکھتے اس کا طلاق نامہ شروع کر دیتے تھے۔ ہما آج آمنہ کی طرف چلیں۔ وہ بتا رہی تھی کہ اس کے پاس 2 رسالے پڑھیں۔ شفق روم میں آتی بولی، اجازت لے کر آؤ پہلے۔ ہما نے جواب دیا، میں بی جان سے پوچھ کر آئی ہوں۔ بہت ضد کرنے کے بعد بی جان نے کہا ہے ذہن کے ساتھ جا اور واپسی پر اسے فون کر کے بلا لینا۔ شفق کپڑے نکالتے ہوئے بولی، واقعی ویسے بھی کوئی ناول تھی ہی نہیں پڑھنے کو اب۔ ہما خوشی سے بولی، ہاں، اور گلشن نے کہا ہے کہ کچھ میٹھا لے جائیں ہم۔ شفق بولی، تھوڑی دیر ہم دونوں تیار ہو کر وہ باہر نکل آئی تھیں۔ بارات کا شور اٹھا۔ فرحت، ظواہر اور ماورا تینوں پریشان تھی۔ ابھی تک حنیفہ رمل پارلر سے لے کر نہیں آئے تھے۔ بارات کا استقبال ہوا۔ شکر تھا کہ زیادہ لوگ نہیں آئے۔ جب کافی دیر ہوئی تو سفیر صاحب بھی فکر مند ہوئے۔ انہوں نے سب کو کال کیا مگر رمل اور وارث نے دونوں ہی فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ افنان اور ارشان پارلر جانے کے لیے نکل ہی رہے تھے کہ وارث کی کال آ گئی۔ بھائی اب بہت وقت ہو گیا ہے، کال کر لیں گھر پر، سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ رمل لب کاٹتے ہوئے بولی، کرتا ہوں۔ وارث بولا۔ دونوں اس وقت گاڑی میں بیٹھے تھے اور دونوں کے چہروں کا رنگ بھی اڑا تھا۔ وارث نمبر ڈائل کر کے موبائل کان سے لگا چکا تھا۔ کیا مطلب وہ نہیں مل رہی؟ سفیر ملک پوری قوت سے چیخا تھا۔ آس پاس کھڑے لوگ آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے ادھر کیا کیا کہا گیا تھا۔ سفیر نے دوبارہ موبائل سامنے دیوار پر دے مارا۔ مہمان ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ بھائی صاحب کیا ہوا، خیریت تو ہے نا؟ ولید ملک ان کے قریب آ کر آہستگی سے پوچھا۔ حنیفہ پارلر میں نہیں ہے، وارث کے جانے سے پہلے اسے کسی نے پک کر لیا ہے۔ وہ دانت پیس کر بولے۔ آپ وارث سے کہیں ڈھنگ سے چیک کریں، وہ وہیں ہوگی۔ ولید صاحب عقل مندانہ انداز میں بولے۔ وہ ایک پولیس والا ہے اور اسے ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ اسے کیسے تلاشی لینا ہے۔ وہ دھاڑے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ سب کو آگ لگا دیتے۔